اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے احباب دوست کے مجھے فون آ رہے تھے اور میسیجز بھی آ رہے تھے اور مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ارطغرل ڈرامہ دیکھنا جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چونکہ میں فتویٰ دینے کی حیثیت میں تو نہیں ہوں، لیکن رائے کا اظہار کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے۔ آپ بھی رائے کا اظہار فرمائیے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن ہر انسان کا انٹرپریٹیشن اور پرسیپشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میری رائے کے مطابق اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دو بنیادی سوال ہیں، آپ نے جب بھی اظہار رائے کرنی ہے تو آپ نے ان سوالوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ارطغرل محض ایک ڈرامہ ہے یا یہ ایک تحریک ہے؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ضرور رائے کا اظہار فرمائیے۔ ارطغرل محض ایک ڈرامہ نہیں ہے، ارطغرل ایک تحریک ہے۔ پوری ایک صدی لگی، اینٹی اسلام فورسز جو تھے انہوں نے اس پر تحقیق کی اور اسلام کے تشخص کو گرانے کی کوشش کی، اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام کے اوپر ٹیررزم اور باربرزم کا ایک لیبل لگ گیا۔ عورت نے شور مچانا شروع کر دیا اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اور اس ڈرامے کے سننے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ارطغرل محض ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ یہ اسلام کے تشخص کو دوبارہ واپس لانے کے لیے اور اسلامی اقدار اور غیرت و حمیت کو واپس لانے کے لیے ایک تحریک۔ اس ڈرامے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام ایک محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ حتیٰ کہ اگر فاتح بن کے بھی آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی عورت کو ہاتھ لگائیں، کسی املاک کو جلائیں، جانوروں کو نقصان دیں، ضعیف کو، غریب کو اور بچوں کو آپ نقصان دیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس ڈرامے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام ایک چھوٹی سی چڑیا کے بچوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا جانتا ہے۔ عورت کی عزت، عورت کی وقار کو اس ڈرامے نے بلند کر دیا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلامی تاریخ بہت پرکشش ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ تو جب بھی آپ اظہار رائے کرنا چاہیں تو ضرور بالضرور اس کو ذہن میں رکھیں کہ کیا ارطغرل محض ایک ڈرامہ ہے یا ایک تحریک ہے۔ اور دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مضمون کا ایک کور آئیڈیا ہوتا ہے، ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ آپ اظہار رائے ضرور فرمائیے، لیکن کیا آپ نے ارطغرل ڈرامہ کے سینٹرل آئیڈیا کو فوکس کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے؟ دیکھیے، قومیں جو ہیں یہ نظریات سے بنتے ہیں، اور نظریے جو ہے یہ بچوں کی ذہن سازی سے بنتے ہیں، اور بچوں کی ذہن سازی کے تین طریقے ہیں: وہ جو پڑھتے ہیں، وہ جو سنتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے سنڈریلا، دکھائیں گے بیٹ مین، اسپائڈر مین اور شیوا اور ڈوریمون، اور سنائیں گے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، پھر یہ آپ توقع نہ فرمائیں کہ ان کے اندر انسانیت نظر آئے گی، پھر یہ آپ توقع نہ فرمائیں کہ بچے ماں باپ کا ادب کریں گے، پھر یہ آپ توقع نہ فرمائیں کہ عورت اپنے پردے اور اپنی عزت و وقار کا خیال رکھے گی، پھر آپ یہ توقع نہ فرمائیں کہ آپ کے اندر غدار پیدا نہیں ہوں گے، منافق پیدا نہیں ہوں گے، پھر یہ آپ توقع نہ فرمائیں کہ آپ ایک ملت بن کے ابھریں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حکایات رومی کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حکایت بیسیکلی ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو کچھ سبق دے جاتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیرنی نے جنگل میں بچہ دیا اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور وہاں پر ایک چرواہے کا گزر ہوا، وہ بکریاں لے کر آیا تھا، بکریاں چرانے آیا تھا۔ جب اس نے شیرنی کے بچے کو دیکھا تو اس نے فوراً اس بچے کو اوپر ترس کھایا اور اس کو اٹھا لیا اور لے کر چلا گیا، بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ بچہ جو ہے شیر کا بچہ ہے، لیکن بکریوں کے ساتھ رہتا ہے، بکریوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بکریوں کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ شیر بنے گا؟ نہیں، وہ بکری بن گیا، ہے شیر کا بچہ، بولتا بکریوں کی طرح، سوچتا بکریوں کی طرح تھا، اس کی وہ گرج ختم ہو چکی تھی،
اس کی وہ شان ختم ہو چکی تھی، اس کا وہ روب ختم ہو چکا تھا تو شیر کا بچہ، بکری تو نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ جو سنا، جو دیکھا، جو نظر آیا، ویسے ہی ماحول پیدا ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن شیر جنگل میں آیا شکار کرنے، تو بکریوں کے شکار کرنے لگا تو بچے کو دیکھا کہ میرا بچہ بکریوں کے ساتھ پھر رہا۔ سمجھدار تھا، عقل مند تھا، ہوش مند تھا، شکار کو چھوڑ دیا، پہلے بچوں کی فکر کی، اپنے بچے کو اٹھایا کہ پہلے بچوں کی اصلاح ہے پھر شکار ہے، بچے نہ بنے تو شکار کس کام کا ہے۔ بچے کو اٹھایا، ندی پر لے گیا، ندی اور چشمے کا پانی صاف تھا، تو اس نے بچے کو کہا تم پانی پیو۔ جب وہ پانی پینے لگا تو اس کو اس کی شکل نظر آئی۔ اب وہ حیران تھا، وہ کبھی شیر کی طرف دیکھتا تھا، کبھی اپنے آپ کی طرف دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ سوچنے لگا کہ میری تو شکل اس سے ملتی ہے، یہ کیا چیز تھی جس نے مجھے بکری بنا دیا۔ شیر نے اپنے بچے کو گردن سے پنجہ مارا اور کہا کہ بیٹا ہوش کر، تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے، آپ بکری نہیں ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ مومن شیر ہوتا ہے، لیکن آج یہ مسلمانوں کے بچے بکری بن گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی شکل دکھانے والا نہیں ملا۔ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، ہمارے بچے بکری بنتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا میسج ہے، ارطغرل محض ایک ڈرامہ نہیں، ایک تحریک ہے۔ آپ کو شکل دکھائی جا رہی ہے، آپ بکری نہیں ہیں، آپ شیر ہیں، شیر بنیے۔ آپ کی گرج، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا شکار آپ کے سامنے ہے، وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کا ادب کریں، اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا وقار واپس لوٹ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک وطن بن جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قوم کی جگہ ایک ملت بن جائے، سب پلائی دیوار بن جائیں، تو آئیں آج یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو سنائیں گے قرآن، پڑھائیں گے نبی کا فرمان اور دکھائیں گے تاریخ اسلام۔ تو ضرور سوچئے کہ ارطغرل محض ایک ڈرامہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔ P5 ماڈل میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو کہ میرے زندگی کا حاصل ہے، اور وہ P5 کیا ہے؟ You have 5 P's. The number 1, be positive and progressive and productive. جب یہ 3 چیزیں ملیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ شو پیٹریٹزم، اور جب آپ پیٹریٹزم شو کریں گے then grow پاکستان۔ Be positive, progressive, productive, show patriotism, grow پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔